لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کلب چوک حملہ کیس میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے حماد اظہر سمیت 7 غیر حاضر ملزمان کو باقاعدہ اشتہاری قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسی مقدمے کے تفصیلی فیصلے میں عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری تک ان کے وارنٹ برقرار رہیں گے تاکہ قانونی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ملک بھر میں شدید موسمی خرابی اور دھند کے باعث فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 7 پروازیں منسوخ اور 51 تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس ہوئے ہیں، جہاں سے بالترتیب 21 اور 20 پروازیں اپنے مقررہ وقت پر روانہ نہ ہو سکیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق لاہور سے کراچی، ابوظہبی اور ریاض جانے والی پروازوں میں 1 سے 8 گھنٹے تک کی غیر معمولی تاخیر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کراچی سے لاہور میں پروازیں بھی 6 گھنٹے لیٹ ہیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ایئرپورٹ حکام نے فلائٹ کی معلومات لے کر ہی گھر سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کراچی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر صوبے بھر کی سرکاری عمارتوں کا جامع سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس نے سیکرٹری ریلیف کو ایک اہم مراسلہ بھیجا ہے، جس میں فائر فائٹنگ آلات کی کمی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں تجویز کی گئی ہے کہ حفاظتی انتظامات مکمل نہ کرنے والی عمارتوں پر جرمانہ 5,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا جائے گا، تاکہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ مزید برآں ضلعی انتظامیہ کو ان عمارتوں کے خلاف براہ راست کارروائی کا اختیار دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار حادثے یا آتش زدگی سے بچا جا سکے۔ ٹک ٹاک کے چینی مالک بائٹ ڈانس نے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک تاریخی جوائنٹ وینچر معاہدہ کر لیا ہے، جس کے تحت اب نئی کمپنی میں امریکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا حصہ 80.1% ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد ٹک ٹاک کے الگورتھم میں امریکی صارفین کا ڈیٹا اب مقامی سائبر سیکیورٹی قوانین کے تحت محفوظ رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا اور چینی صدر شی جن پنگ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس شراکت داری میں اوریکل، سلور لیک اور ابوظہبی کی کمپنی MGX جیسے بڑے نام شامل ہیں، جو اب اس مقبول اپلی کیشن کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں حالیہ شدید برف باری کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تیرہ روڈ پر 4 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے کئی مقامی افراد وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ پاک فوج، ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ مشترکہ طور پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ تیرہ روڈ پر 4 فٹ برف جمع ہونے سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ بھاری مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری ہے، تاکہ شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے۔ خوراک اور ضروری اشیاء پر مشتمل ٹرک متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری کے مطابق پھنسے ہوئے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بن قاسم 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ شہر کا ٹھنڈا ترین علاقہ قرار پایا، جبکہ ماڑی پور میں پارہ 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شہر کے دیگر حصوں جیسے شاہراہ فیصل پر 11.5 اور گلستان جوہر میں 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ آج رات سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی کے گل پلازہ سانحے کے بعد ریسکیو اور شناخت کا عمل انتہائی کربناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق تمام 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم اب تک صرف 16 افراد کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ دوسری جانب عمارت کے ڈھانچے کی کمزوری اور تہہ خانے میں دوبارہ لگنے والی آگ نے سرچ آپریشن کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے شناخت کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ لاشوں کی شناخت DNA کے ذریعے کی گئی۔ 6 لاشیں اس حالت میں تھی کہ انہیں دیکھ کر پہچانا جا سکے۔ ایک لاش کی شناخت شناختی کارڈ اور ایک کی گلے میں موجود لاکٹ سے کی گئی۔ سینئر فائر آفیسر کے مطابق اب ملبے سے مکمل لاشوں کے بجائے صرف انسانی ہڈیاں مل رہی ہیں۔ سینئر فائر آفیسر ظفر خان نے آپریشن کے دوران پیش آنے والے نئے چیلنجز کا ذکر کیا۔ تہہ خانے اور چھت پر موجود ڈیزل ٹینک کو ہٹانے کے دوران دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، جسے فائر بریگیڈ نے بجھا دیا۔ شدید تپش اور آگ کے باعث عمارت کا ڈھانچہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے، جس کے گرنے کا خطرہ برقرار ہے۔ اب صرف سرچنگ کا آخری مرحلہ باقی ہے، جس میں ملبے کے اندر موجود انسانی باقیات کو تلاش کیا جا رہا ہے۔
آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس نے غزہ امن بورڈ کے حوالے سے سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس میں شامل ہونے سے انکار کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دستخط سے تقریب میں پیش کیا گیا منصوبہ اصل پلان سے مکمل مختلف ہے، جس کی توثیق اقوام متحدہ نے کی۔ سائمن ہیرس کے مطابق نئے ٹرمپ امن بورڈ میں اب غزہ کا ذکر تک غائب ہے، جبکہ روسی صدر پوٹن کی شمولیت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ آئرلینڈ نے اسے سنگین خطرات کی نشانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ شرائط پر وہ اس بورڈ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد میں سرینا چوک کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ہائی کورٹ بار کی وین کو روک کر یہ کارروائی اس وقت کی جب دونوں وکلاء ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک تحریری فیصلے میں انہیں موجودہ کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے گواہوں پر جرح کے لیے 4 دن کی مہلت دی تھی۔ تاہم پولیس نے سال 2025 کے ایک پرانے مقدمے کو بنیاد بنا کر انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا ہے، جس سے اس قانونی کشمکش میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔